اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. برادران محترم، ہم محرم الحرام جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور 1444 ہجری ہے، اس میں ہم داخل ہوئے ہیں اور اللہ پاک نے ہمیں زندگی کے جتنے سانس اس دنیا میں دیے ہیں اور ان کو اللہ پاک نے اپنے ہاں گن کے رکھا ہے، ان سانسوں میں سے گزشتہ سال اور اس وقت تک جتنے ہم نے سانس لیے وہ ہم پورے کر چکے. جتنے سال اللہ نے ہمیں زندگی کے دیے ہیں، ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا ہے اور موت کا جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے ہم مزید اس کے قریب آ چکے ہیں. انسان جب اپنی عمر کے ایام گزارتا ہے اور اپنی آخری عمر تک پہنچتا ہے تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اسے اپنی عبادت میں کثرت کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. جب یہ سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اس میں فتح مکہ کی بشارت ہے اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تسبیح اور تحمید یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اور اسی طرح استغفار کی ترغیب ہے. تو سارے صحابہ اس سورت کے نزول پر خوش ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے. وہ سمجھ گئے کہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ اب دنیا میں آپ کے رہنے کا مقام کا وقت کم ہے اور آپ اللہ کی طرف جانے والے ہیں. تو یہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کیجئے، استغفار کیجئے. تو ہم اپنی گزشتہ زندگی جو گزار چکے ہیں اور کتنے سال ہم نے گزارے، آگے ہم نے کتنا رہنا ہے یہ اللہ جانتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں. کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کی موت آئے گی، کس وقت آئے گی، کچھ پتہ نہیں ہوتا. انسان بیٹھا بیٹھا ختم ہو جاتا ہے، سوتا ہے، صبح بیدار نہیں ہوتا. اسی طرح ہماری زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، جب ہم اپنی زندگی کے ایام گزارتے چلے جائیں، ہر آنے والی صبح انسان اپنی تسبیح میں، اللہ کی تحمید میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں کثرت پیدا کرے اور توبہ اور استغفار کی کثرت کرے. اسی طرح محرم الحرام جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سن ہجری کی ابتدا ہوئی. آپ نے صحابہ اکرام سے، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشاورت کی اور پھر یہ طے ہوا، مختلف آراء آئیں کہ اسلامی سال کا آغاز اور ابتدا محرم الحرام سے کی جائے، کیونکہ یعنی ہجری سال سے کی جائے، محرم الحرام سے کی جائے، کیونکہ ذی الحجہ ہی کے مہینے میں، 10 ذی الحجہ میں
مدینہ منورہ سے انصار آئے، انہوں نے بیعت کی اور پھر مدینہ منورہ میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دی، اور آپ نے بھی ارادہ فرمایا ہجرت کا کہ کس مہینے میں آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ ارادہ یہ تھا کہ محرم الحرام میں ہجرت کریں گے، ذی الحجہ کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے۔ لیکن آپ نے جو ہجرت فرمائی وہ یکم ربیع الاول کو ہوئی۔ آپ کی ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں ہے، لیکن ارادہ چونکہ پہلے ہو چکا تھا اور صحابہ نے ہجرت شروع کر دی تھی، تو اس لیے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوا، اور یہاں سے جو ہے اسلامی تاریخ لکھی جانے لگی۔ ہجرت یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنی زمین کو چھوڑنا، اپنی جائیداد کو چھوڑنا، اپنے مال کو چھوڑنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، یہ انسان پر کتنا شاق ہوتا ہے۔ ہم میں سے تقریباً سب اس مشقت اور تکلیف اور کیفیت سے بخوبی واقف ہیں کہ جب ہم اپنے وطن جاتے ہیں اور وہاں سے واپس لوٹتے ہیں، اپنے بچوں سے جب ہم جدا ہوتے ہیں، اپنے وطن سے جدا ہوتے ہیں، تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ پھر صحابہ نے جو سب کچھ چھوڑ دیا، اب ہمارا تو ارادہ ہے کہ یہاں آتے ہیں، روزگار کمانا ہے، اور پھر اپنے جو اسباب معیشت ہیں ان کو اختیار کرنا ہے۔ صحابہ نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کے لیے۔ تکالیف مکہ میں جس طرح دی جا سکتی تھی صحابہ کرام کو وہ دی گئی، ظلم کرنے والوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بالآخر پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، اور پھر دوسری ہجرت مدینہ کی طرف ہوئی، اور ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، بلکہ جو بھی ہجرت کرتا تھا اسے روک لیا جاتا تھا اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ کفار یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی مسلمان یہاں سے ہجرت کرے۔ سب سے پہلے جس شخصیت نے ہجرت کی وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے اپنی بیوی ام سلمہ اور اپنے بچے کو لیا، اونٹ پر اپنے سامان کو باندھ دیا، تیاری ہو گئی، سوار ہو گئے۔ ام سلمہ کے خاندان والے آگے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اس بیٹی کو نہیں جانے دیں گے، یہ ہمارے خاندان کی ہے، تمہیں اپنی ذات کا اختیار ہے، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ ابو سلمہ کے خاندان والے آگے، انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا ہے، ہم اسے نہیں جانے دیں گے۔ ام سلمہ کی گود سے بچے کو لے لیا اور اپنے ہاں لے گئے۔ ام سلمہ الگ ہو گئی، بچہ الگ ہو گیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تنے تنہا مدینہ کی طرف ہجرت کی، بیوی چھوڑ دی، بچہ چھوڑ دیا، ہجرت کی۔ اور ام سلمہ یہ کہتی ہیں کہ میری یہ حالت تھی کہ میں ابطح کے مقام، یہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں جا کر صبح سے رات تک روتی رہتی تھی۔ یہ نہیں کہ ایک دن روئی، 2 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینے، وہ کہتی ہیں کہ پورا 1 سال میں اسی طرح روتی رہی۔ تو بچہ الگ ہے، خامد الگ ہے، تنہا ہے، صبح سے رات تک ابطح کے مقام پر 1 سال تک روتی رہی۔ بالآخر میرے بنی اعمام جو چاچا کے بیٹے تھے ان میں سے کسی کو رحم آیا، انہوں نے کہا کہ تمہیں اس مسکینہ پر رحم نہیں آتا، صبح سے شام تک آنسو بہاتی ہے اور تم اتنے سنگ دل ہو چکے ہو کہ تمہیں اس پر رحم نہیں آتا۔ بالآخر ان کے دل میں بھی رحم آیا، انہوں نے مجھے مدینہ جانے کی اجازت دی۔ بچہ میرے پاس آیا، میں تنہا بچے کو لے کر اونٹ پر سوار ہوئی اور مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئی۔ جب میں تنعیم کے مقام پر پہنچی تو عثمان بن طلحہ یہ مل گئے۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ میں ایمان لے کے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں عثمان بن طلحہ یہ مجھے ملے اور
انہوں نے کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ یہ کہنے لگی کہ اپنے خامند کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہنے لگی کہ اللہ ہے اور یہ بیٹا ہے۔ حضرت عثمان کے دل میں رحم آیا۔ ام سلمہ، یہ ام المؤمنین بنی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت ام سلمہ یہ ام المؤمنین میں سے ہیں۔ یہ فرماتی ہیں کہ عثمان بن طلحہ نے میرے اونٹ کی مہار کو پکڑا اور وہ مہار پکڑ کر چلنے لگے، میں اور میرا بیٹا اونٹ پر سوار تھے، وہ ساتھ ہو لیے مجھے مدینہ میں چھوڑ کے آئے۔ جہاں راستے میں ہمیں رکنا پڑتا عثمان اونٹ کو بٹھا دیتے اور مجھے کہتے اتر جاؤ، میں اتر جاتی، پھر اونٹ کو لے کر کسی دور جگہ پر چلے جاتے اور کسی درخت کے سائے میں لیٹتے اور اونٹ کو وہاں باندھ دیتے۔ جب روانگی کا وقت آتا اونٹ کو لے آتے اور بٹھا دیتے اور مجھے کہتے سوار ہو جاؤ، میں سوار ہوتی تو اونٹ کی مہار پکڑ کر اسی طرح چلتے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے اللہ کی قسم عثمان سے زیادہ باحیا اور شریف میں نے کسی کو نہیں پایا۔ مدینے کا سفر اس طرح سے ہوا، پیدل روانگی ہے، اونٹ کی مہار پکڑ کے جا رہے ہیں، اور پھر جب قباء کی بستی سامنے نظر آئی تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ یہ بستی ہے، اس میں تمہارے شوہر مقیم ہیں، وہاں بستی میں پہنچا کر مجھے اتارا، وہاں چھوڑا اور پھر واپس مکہ کو آ گئے۔ یہ پہلی ہجرت تھی اسلام میں، حضرت ابو سلمہ نے کی۔ پھر اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہجرت کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سے صحابہ نے ہجرت کی، حتیٰ کہ مکہ میں سوائے کمزور مسلمانوں کے اور 3 شخصیات، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کے سوا کوئی مکہ میں باقی نہیں تھا۔ کفار دیکھتے تھے کہ مکہ کے گھر ویران ہو رہے ہیں اور وہ پریشان بھی ہوتے تھے، لیکن کوئی چھپ کے ہجرت کرتا تھا۔ لیکن حضرت عمر نے جب ہجرت کی تو حضرت عمر نے چھپ کر ہجرت نہیں کی، ان کی جب ہجرت کی باری آئی تو وہ گئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اے قریش مکہ، اے گروہ مکہ، اے کفار مکہ، آج عمر مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ جو عمر کو روکنا چاہتا ہے اور جو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، آئے اور عمر کو روک کر دکھائے۔ عمر کے سامنے کون آ سکتا تھا؟ عمر نے اعلان کیا اور کہا کہ یہ نہ سمجھنا عمر چھپ کے گیا ہے، میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، روکنا چاہتے ہو تو روک لو۔ کسی کی ہمت نہ تھی۔ حضرت عمر نے اس طرح ہجرت کی۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ قریش نے اب مشورہ کیا کہ سب چلے گئے ہیں اور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نبی مانتے ہی نہیں تھے کہ محمد یہ بھی ہجرت کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے مشورہ کیا۔ دار الندوہ یہ ایک مکان تھا جو قصی بن کلاب نے خاص مشاورت کے لیے بنایا تھا۔ یہاں قریش کے بڑے سردار جمع ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا صورت اختیار کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے روکا جائے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہاں جمع تھے ابلیس ملعون، وہ ایک بوڑھے شیخ کی شکل میں نمودار ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ دروازے پر ایک شیخ کھڑا، اس سے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں نجد سے آیا ہوں، نجد کا بڑا ہوں، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کوئی خاص مشورہ کرنا چاہتے ہو، میں شامل ہونا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں کوئی اچھی رائے دے سکوں۔ انہوں نے اس کو بلا لیا۔ پھر وہاں یہ مشورہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ بعضوں نے کہا کہ انہیں قید کر دو، یہ قید میں ہوں گے تو جان چھوٹی رہے گی۔ وہ جو شیخ نجدی تھا ابلیس، اس نے کہا کہ یہ رائے درست نہیں۔ کیوں؟ اگر تم انہیں قید کرو گے تو بنی عبد المناف ان کے خاندان والے آئیں گے، چھڑا کر لے جائیں گے۔
تو بعضوں نے کہا کہ انہیں جلا وطن کر دو، وطن سے نکال دو۔ تو ابلیس جو شیخ نجدی کی صورت میں آیا تھا اس نے کہا کہ یہ رائے درست نہیں، کیونکہ اگر تم انہیں یہاں سے نکالو گے تو تمہیں معلوم نہیں کہ ان کی زبان میں کتنی حلاوت ہے، کتنی مٹھاس ہے، جو بھی سنے گا وہ ان کے مذہب کو اختیار کرے گا اور پھر تم پر چڑھائی کریں گے۔ یہ رائے بھی درست نہیں۔ ابو جہل بولا، اس نے کہا کہ جو رائے میں دینا چاہتا ہوں وہ تم میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ تمام قبائل جمع ہوں، ہر قبیلے کا ایک شخص لیا جائے نوجوان اور اس کو ہتھیار دیے جائیں اور مختلف قبائل کے مختلف اشخاص خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مل کر حملہ کر کے انہیں نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ ابلیس جو شیخ نجدی کی صورت میں آیا تو اس نے کہا کہ یہ رائے درست ہے، اسی پر عمل کرو۔ بالآخر انہوں نے یہ طے کیا کہ تمام قبائل کا ایک شخص ہوگا اور مل کر ایک ساتھ وہ حملہ کریں گے۔ جب آپ قتل ہو جائیں گے، ظاہر ہے بنی عبد مناف کسی سے خون کا بدلہ تو لے نہیں سکتے کیونکہ معلوم نہیں قاتل کون ہے، اور معاملہ جو ہے وہ خون بہا اور دیت پہ آئے گا، اور تمام قبائل ہم مل کر وہ دیت دے دیں گے۔ اس پر انہوں نے اتفاق کیا اور یہ طے کیا کہ آج رات ہی کو یہ کام سر انجام دینا ہے۔ ادھر ان کی مجلس مشاورت ختم ہوئی، ادھر سے جبریل قرآن لے کے آ گئے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے میرے نبی وہ وقت یاد کریں، کافر آپ کے بارے میں یہ مشورہ کر رہے ہیں، آپ کو جلا وطن کر دیں یا قید کر دیں یا قتل کر دیں، اور ان کی تدبیر بھی ہے، اللہ کی تدبیر بھی ہے، اور اللہ کی تدبیر تو بہترین ہے۔ یہ خبر دی اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی ہے، آپ یہاں سے اب ہجرت فرمائیں۔ جبریل امین نے عرض کیا، دوپہر کا وقت تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں سیدھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے، اور انہوں نے دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے اور آنے کا یہ معمول نہیں، خلاف معمول تشریف لا رہے ہیں، تو کوئی اہم بات ہے۔ تو گھر میں پہنچے، آپ نے پوچھا کہ کون ہے یہاں، تمہارے پاس کوئی اور تو نہیں سننے والا؟ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بس میرے یہ گھرانہ ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس ناچیز کو بھی ہم رکاب ہونے کا شرف حاصل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم بھی میرے ساتھ ہجرت کرو گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا کہ خوشی سے بھی کسی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 اونٹنیاں خرید کر انہیں تیار کر کے رکھا ہوا تھا ہجرت کے لیے، دونوں سامنے لائے اور یہ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ 2 اونٹنیاں میں نے اسی مقصد کے لیے پال کے رکھی ہیں، ان میں سے ایک اونٹنی جو آپ پسند فرمائیں میری طرف سے وہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، میں ضرور اونٹنی لوں گا لیکن قیمت اس کی ادا کروں گا، ہدیتاً یہ قبول نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ابو بکر نے سب کچھ اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹا دیا کہ جب آپ اسلام لے کے آئے 40,000 درہم آپ کے پاس تھے، وہ آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیے، غلاموں کو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کیا۔ جب مدینہ کا ہجرت کا سفر تھا 5 یا 6,000 درہم آپ کے پاس اس وقت موجود تھے، وہ آپ نے اپنے ساتھ رکھے اور سب کچھ اللہ کے رسول پر قربان کیا۔ مدینہ میں گئے، اسی مال اور پیسوں سے جہاں مسجد نبوی ہے وہ زمین حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خریدی اور مسجد کے لیے وقف کی، تو سب کچھ لوٹا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ سب کے احسانات کا بدلہ میں چکا ہوں، سب کے احسانات کا بدلہ چکا ہوں۔ ابو بکر یہ وہ میرا یار اور صاحب ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ قیامت کا دن اللہ ہی ادا کرے گا۔ تو پھر آپ نے یہاں ہدیہ قبول کیوں نہیں فرمایا؟ اس میں علماء فرماتے ہیں کیونکہ ہجرت فرما رہے ہیں، اور ہجرت یہ ایک عظیم عبادت ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس عظیم عبادت میں میں اپنے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کروں، اس لیے آپ نے قیمتاً وہ اونٹنی لی۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ جیسے آپ کی خواہش اور تمنا، ابو بکر کی ہر خواہش آپ کی خواہش پہ قربان ہے، اپنی کوئی خواہش نہیں، آپ کی جو خواہش ہے آپ ویسا ہی کریں۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ آج کی رات ہم نے یہاں سے غار خور میں جانا ہے اور وہاں ہم نے قیام کرنا ہے۔ آپ اپنے گھر تشریف لائے، رات ہوئی، آپ گھر میں موجود ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کو اپنے بستر پر لٹا دیا، اپنی چادر مبارک ان کو دی اور اڑا دی اور فرمایا کہ اب اس کو اوڑھ کر تم سو جاؤ اور خوف مت کرنا کیونکہ کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، ڈرنا نہیں ہے، کوئی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور یہ امانتیں ہیں، یہ امانتیں، یہ صاحب امانت ہے، ہر ایک کو اس کی امانت تم نے ادا کرنی ہے۔ امانتیں ان کے سپرد کی، بستر پر سلایا اور وہاں سے سورۃ یاسین کی ابتدائی آیات آپ پڑھتے ہوئے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک جب پہنچے تو آپ نے کفار کی طرف، کفار کے بیچ میں سے، ان کا محاصرہ ہے، چاروں طرف سے انہوں نے گھر کو گھیرا ہوا ہے، رات چھا چکی ہے، آپ رات کو اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، ان کے بیچ میں سے گزر رہے ہیں اور ہاتھ میں آپ نے اپنی مٹھی میں مٹی لی اور اس کو لے کر ان کے سروں پر ڈالا اور ڈالتے ہوئے بیچ میں سے نکل گئے۔ اللہ نے سب کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکا۔ بیچ میں سے نکلتے ہوئے سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، وہاں آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ کے لیے ناشتہ تیار کیا اور بہت جلدی میں اس کو باندھنے کے لیے، ایک مشکیزہ تھا، ایک توشہ دان تھا، اس کو باندھنے کے لیے کوئی رسی نہ ملی تو انہوں نے اپنا پٹکا جو ہے وہ اتارا یا کھولا، اس کو بیچ میں سے پھاڑا، دو ٹکڑے کر کر اوپر سے جو ہے اس کا منہ بند کیا۔ اس کے بعد ان کا لقب جو ہے وہ ذات النطاقین ہونے لگا، یعنی دو پٹکوں والی۔ تو انہوں نے پھاڑ کر اس کا منہ بند کیا، ناشتہ تیار کیا۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، یہ جوان ہو چکے تھے، یہ دن بھر کی ساری خبریں مکہ کی قریش کی جمع کرتے اور رات کو جا کر یہ سارا حال غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے کہ آج قریش نے یہ مشورہ کیا ہے، یہ معاملات ہوئے ہیں، رات کو ان کو جا کر بیان کرتے۔ اور آپ کے جو غلام تھے عامر بن فہیرہ، یہ آزاد کردہ غلام تھے، یہ سارا دن بکریاں چراتے اور رات کو جب سورج منہ چھپاتا اور تاریکی چھا جاتی لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے، یہ بکریاں لے کر غار کے پاس جاتے اور غار میں جا کر تازہ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو پلاتے اور پھر صبح سے پہلے واپس آ جاتے۔ 3 راتوں تک، 3 دن تک یہی معاملہ رہا۔ اور آپ نے ایک شخص جو کہ کافر اور مشرک تھا اس کو اجرت پر لیا، وہ راستوں کا ماہر تھا، اور دونوں اونٹنیاں اس کے سپرد کی کہ ہم 3 دن کے بعد جو ہے غار سے نکلیں گے، یہ اونٹنیاں لے کر تم نے 3 دن کے بعد غار کے پاس آ جانا ہے۔ وہ اونٹنیاں اس کے سپرد کی۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رات گزار رہے ہیں، کفار نے محاصرہ کیا ہوا ہے، صبح ہوتی ہے تو آپ کے بستر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوتے ہیں۔ کفار یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، رات کو تو یہاں محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت علی ہیں۔ حضرت علی سے انہوں نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ ان کو معلوم نہیں تھا، اس میں جھوٹ نہیں ہے، یا یہ کہ اس وقت وہ کہاں ہیں حضرت علی کو تو معلوم نہیں، صرف امانتیں دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ امانتیں دے کر آ جانا، تم بھی مدینے آ جانا ہجرت کر کے۔ اب وہ غار میں تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو معاملہ اور ہے، پھر اعلان کیا کہ ہر طرف
تلاش کرنے والے چلے جائیں اور تلاش کریں۔ مکے کا کوئی پہاڑ، کوئی راستہ، کوئی سڑک، کوئی چیز، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں آپ کو تلاش نہ کیا گیا ہو۔ 3 دن تک تلاش کرتے رہے اور پھر تلاش کرتے کرتے غار ثور میں پہنچے۔ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں یہ بھی دیکھیں کہ اپنے گھر سے غار تک کا سفر جو تھا وہ کیسا عجیب تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق جب غار میں آپ کے ساتھ رات کو نکلے غار کی طرف، تو اس میں علماء سیرت نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی عجیب حالت تھی۔ وہ کبھی آپ کے آگے ہو جاتے اور کبھی ایک دم پیچھے آ جاتے اور کبھی دائیں طرف اور پھر کبھی بائیں طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر اس طرح کیوں کرتے ہو؟ ایک دم کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے جب یہ خوف ہوتا ہے، یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی دشمن آگے گھات میں نہ بیٹھا ہو اور آپ پر نعوذ باللہ حملہ کر دے، مجھے یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ میں آپ کے آگے ہو جاتا ہوں۔ اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے تو پیچھے ہو جاتا ہوں، اور جب یہ خوف محسوس ہوتا ہے دائیں یا بائیں طرف سے کوئی حملہ نہ کرے تو دائیں بائیں ہو جاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم قتل ہو جاؤ اور میں بچ جاؤں؟ ابو بکر نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ ابو بکر کی یہی خواہش ہے کہ آپ کو کانٹا چبھنے سے بچانے کے لیے ابو بکر کو اگر اپنی جان دینی پڑے تو ابو بکر اپنی جان دے دیں۔ تو اس شان کے ساتھ غار میں ادھر کفار نے تلاش شروع کی اور تلاش کرتے ہوئے غار ثور میں پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بالکل غار کے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے اور نیچے سے ہم انہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ کھڑے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی شخص اپنی نگاہ اپنے پاؤں کی طرف نیچے کر کر یوں دیکھتا تو ہم سامنے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان 2 کے بارے میں تم کیا خیال کرتے ہو جن 2 کے ساتھ تیسرا اللہ موجود ہو اور ان کی حفاظت کر رہا ہو، اس لیے تم غم نہ کرو۔ یہاں قرآن نے بھی یہ کہا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن پاک میں قرآن نازل کر کے اللہ پاک حضرت ابو بکر کی صحابیت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اذ یقول لصاحب، لصاحب کا لفظ صرف ابو بکر صدیق کے لیے آیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کے صحابی ہونے کی گواہی تو اللہ نے دی۔ اپنے ساتھی سے فرما رہے ہیں کہ غم نہ کرو، یہ نہیں کہا کہ ڈرو مت، خوف مت کرو، کیونکہ خوف انسان کو اپنی ذات پہ ہوتا ہے اور غم دوسروں پہ ہوتا ہے۔ یہاں ابو بکر کا جتنا غم تھا وہ آپ کے لیے تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ذات کا کوئی غم اور ڈر نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا لا تحزن، غم نہ کرو کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اے ابو بکر، جس طرح اللہ کی معیت، مدد، نصرت میرے ساتھ ہے، اسی طرح اللہ کی مدد، معیت، نصرت تیرے ساتھ بھی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے ابو بکر، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب دریا آیا، پیچھے سے فرعون کا لشکر آیا اور بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ابھی راستہ بتائے گا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صرف میرے ساتھ ہے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے، ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ بالآخر غار سے وہ واپس ہوئے 3 دن ڈھونڈنے کے بعد، ان کی تلاش میں اب سستی پڑ گئی، تو پھر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ اب غار ثور سے انشاءاللہ آگے کیا معاملات پیش آئے تو بقیہ جو درس کا حصہ ہے وہ کل رات عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ اس میں بیان ہوگا، جو ہفتہ وار میرا درس ہوتا ہے اس میں آپ میں سے ساتھیوں سے یہ گزارش ہے کہ اس میں شامل ہو جائیں، اور پھر عشاء کے بعد جو ساتھی آنا چاہتے ہیں جن کی فراغت ہو تو وہ ضرور شامل ہوں۔
اور باقی یہ ہے کہ ہجرت کے واقعے سے آپ واقف بھی ہیں. بہرحال ایمانیات سے اس کا تعلق ہے، ایسے ایمان تازہ ہوتا ہے. غار سے آپ کس طرح سے نکلے، کیسے آپ کا تعاقب ہوا، کس طرح انعام مقرر کیے گئے، سراقہ بن مالک کا کیا حال ہوا، معبد نے کس طرح اسلام قبول کیا، کیا عجائبات پیش آئے، بریدہ اسلمی کس طرح ایمان لے کے آئے، پھر انصار نے کیسا استقبال کیا اور کیسی محبت انہوں نے پیش کی، اور پھر مدینہ میں جب آپ پہنچے تو کیا مدینے کی حالت تھی، کیا صحابہ کی حالت تھی، کیا بچیوں کی حالت تھی، کیا عورتوں کی حالت تھی، پھر ہر صحابی کس طرح سے آپ کے شوق تمنا میں کیا کیا چاہتا تھا. زندگی رہی تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، کل عشاء کے بعد انشاءاللہ مزید اس پہ دوسری بات ہوگی. اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے